بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 انگلش۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا موضوع ہے پوئم دا بروک۔ A brook is not only beautiful to see but also very pleasing to hear. Its water makes melodious sounds as it flows through woods and valleys. The brook narrates the story of its musical journey along these places. Imaginary of sight and sound are blended in the poem by employing exquisite words and expressions. تو پیارے بچوں، یہ نظم جو ہے، بروک ہم ندی کو کہتے ہیں، کسی نالہ کو کہتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر انسانی زندگی کا موازنہ ایک نالہ یا ندی سے کرتا ہے۔ شاعر نظم اس طرح شروع کرتا ہے: ندی اپنا سفر اس جگہ سے شروع کرتی ہے جہاں آبی پرندے اکثر آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جھاڑیوں سے ہوتا ہوا وادی میں شور و گل کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے اس سے لگ بھگ 30 پہاڑوں کو پار کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ پھسلتی ہوئی 20 گاؤں اور پلوں کو پار کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ شاعر انسانی زندگی اور ندی کے درمیان موازنہ کرتا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن کے بعد جوانی اور پھر بڑھاپا، اور آخر میں اس سے موت آتی ہے۔ یہ نظم ندی کے سفر کا ذکر کرتی ہے کہ وہ کس طرح دریا میں شامل ہوتی ہے۔ شاعر نے اس نظم میں خوبصورت منظر کشی کی ہے۔ ندی کتنی حسین اور خوبصورت لگتی ہے جب اس پر پھول اور پتیاں تیرتی ہیں۔ جب ندی کے پانی پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو وہ کس طرح چمکتی ہیں۔ ابتدا میں ندی بہت شور و گل اور تیزی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ وہ پتھروں سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور آخر میں وہ اپنی منزل کی طرف خاموشی سے بڑھتی ہے اور دریا کے ساتھ مل جاتی ہے۔ انسانی زندگی کا بھی کچھ حال ایسا ہی ہے۔ انسان بھی جوانی میں تیز اور طاقتور ہوتا ہے، وہ بھی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ ندی کی طرح انسانی زندگی اپنے آخری پڑاؤ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ انسانی زندگی موت کے ساتھ فنا ہوتی ہے، مگر ندی دریا کے ساتھ مل کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی ہے۔ اگرچہ انسانی زندگی فنا ہوتی ہے، تاہم یہ نظم اس سے سبق دیتی ہے کہ زندگی مسلسل کشمکش کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ نظم جو تھی یہ الفریڈ ٹینیسن نے لکھی تھی۔ تو آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس نظم کا جو لب لباب ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایک ندی اور انسان کی زندگی کے ساتھ کیسے اس نے کمپیئر کیا ہے۔ تو آج اتنا ہی، شکریہ۔